अस्सलाम वालेकुम, न्यूज अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली जफर। गुजरात का ऐसा इदारा जिसमें 10,000 बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा उन्हें 3 टाइम का खाना और रिहाइश भी मैसर है। इस इदारे के पढ़ाए हुए बच्चे असिस्टेंट कमिश्नर, पाक फौज के बड़े बड़े अफसरान के अलावा पाकिस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, जबकि पाकिस्तान की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज में इनके असातिज़ा आज भी दीन सिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ खास बात यह है कि इन्होंने अपने तलबा को सख्ती से तलकीन कर रखी है कि दीन सिखाने के पैसे नहीं लेने, हत्ता कि इनकी महाफिल में खुतबा के ऊपर नोट निछावर नहीं किए जाते। इस इदारे के तालिब इल्म अपनी जिंदगी के मामलात को चलाने के लिए तजारत को चुनते हैं। और तो और आपको इस इदारे का चंदे के लिए एक भी गला किसी भी जगह पर पड़ा हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इस इदारे के मुंतजमीन इस इदारे को अपनी जेब से चलाते हैं। सिर्फ यही नहीं, नेशनल टीवी चैनल पर भी इस इदारे की नुमाइंदगी मौजूद है। तसव्वुर पाया जाता है कि दीनी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग नहीं दिया जाता, लेकिन इस इदारे में हर साल 40 रोजा स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया जाता है, वो भी तालीम को जारी रखे हुए। अरसा 48 साल से दीन की खिदमत करने वाला ये इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया ज़ियाउल कुरान कैंपस है। इस वक्त मैं इस इदारे के मरकज सैयदाबाद बोकन शरीफ में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं इस इदारे के वाइस प्रिंसिपल पीर सैयद हारून रशीद साहब। इस इदारे का आगाज कैसे हुआ और इतना बड़ा इदारा ये बन कैसे गया? ये एक ख्वाब है बहुत बड़ा, जिसे हकीकत बनने में तकरीबन 50 साल का अरसा लगा है। मेरे परदादा जान ने यह ख्वाब देखा था। उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारी जो ज़मीनें हैं उसके अंदर मुझे दफन किया जाए, और मैं वहाँ देख रहा हूँ कि एक अलूम का शहर बसने लगा है, जहाँ बड़ी बड़ी दूर से लोग आएंगे, इल्म हासिल करेंगे। ये लगता तो एक ख्वाब था, लेकिन फिर मेरे वालिद गिरामी किबला पीर सैयद ज़ाहिद सदीक शाह साहब, उन्होंने इस मेहनत को, इस ख्वाब को पाए तकमील पहुँचाने के लिए मेहनत शुरू की। ये तकरीबन 1976 में जो है ना, सबसे पहले इसकी पहली समझे ईंट रखी गई। मेरे पीर मुर्शिद हज़ूर सैयदी रियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल हज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। वहाँ से ये इदारा शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है पूरे गुजरात में और बिलखुसूस यूरोप के भी बहुत सारे ममालिक में इसके मराकज़ का इनकाद हो चुका है, और इस तरह इसकी बुनियादों को रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में से फैला दिया गया है। आज मैं मरकज़ में मौजूद हूँ। इसकी कितनी ब्रांचेस? इसकी तकरीबन 56 ब्रांचेस जो है ना, वो सिर्फ ज़िला गुजरात में है। बाकी हमारा एक मरकज़ है बेहरा शरीफ, जिसके साथ हम भी रिलेटेड हैं, तो उसकी तकरीबन इस वक्त 400 से ज़ायद ब्रांचेस हैं जो पूरे पाकिस्तान में हैं। ओवरसीज़ अलग अलग कंट्री में भी इसके ब्रांचेस मौजूद हैं, मराकज़ मौजूद हैं। तो उसके अंदर हर इंसान अपनी मेहनत कर रहा है, और हमारा सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि फ़िरका वारियत से पाक चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे सैयदी ज़ियाउल उम्मत जो पीर मोहम्मद करम शाह साहब अल हज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, वो भी जस्टिस थे, चीफ जस्टिस। उस हैसियत से उन्होंने हमें ये नहीं रोका कि आपने सिर्फ दीन का इल्म हासिल करना है, दुनियावी नहीं। तो इस इदारे का ये भी इम्तियाज़ है कि दुनियावी और दीनी इल्म दोनों के साथ ये लेके चल रहे हैं। और तकरीबन जिस मरकज़ में आप इस वक्त बैठे हुए हैं, 1000 से ज़ायद इस वक्त तलबा जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी बहनें भी शामिल हैं, हमारे भाई भी शामिल हैं। आपके इदारे के पढ़े हुए तालिब इल्म जो हैं बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, कैसे कैसे ओहदों पर फाइज हैं वो लोग? इस इदारे के जो सजादा नशीन है ना, जो मेरे बड़े भाई हैं किबला डॉक्टर सईद हामिद फरूक शाह साहब, वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के भी HOD हैं। और इस तरह बहुत सारे और दोस्त हैं हमारे। इस वक्त हाफिज़ हावर बशीर साहब हैं, वो मेरे भाईजान के क्लास फेलो हैं, जो पाक वतन में इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो इस इदारे से पढ़े हैं। हमारे वालिद साहब ने, हमारे पीर मुर्शिद ने ये बात हमें सिखाई थी कि दीन को सीखने के बाद इंसान रुकता नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। ये अलग बात है कि इंसान थक जाए, लेकिन दीन आगे बढ़ाता है। तो वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं। हमारे एक दोस्त हैं अल्लामा फ़खर इस्लाम साहब, वो पाक नेवी में इस वक्त लेफ्टिनेंट हैं। इससे आगे बढ़े, हमारे गुजरात के अंदर जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं, उसके अंदर भी हमारे एक दोस्त हैं हाफिज़ तौक़ीर अहमद ज़हदी साहब। इसके अलावा बेशुमार दोस्त हैं जो अलग अलग जगह पे पढ़ा रहे हैं। और एक हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है हाफिज़ सदाकत साहिब। उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पहले LLB की, फिर LLM के लिए वो मलेशिया गए, फिर उधर से स्कॉलरशिप पे सब करके अब जो है ना बैरिया यूनिवर्सिटी में वो जो है ना वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं लॉ। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में पढ़ने वाला हर बच्चा हर फील्ड में गया, फिर आगे बढ़ा है। क्योंकि हमें हमारे बड़ों ने यही सिखाया था कि दीन इंसान का रास्ता रोकता नहीं बल्कि रास्ते को बढ़ाता है। तो उसी लफ्ज़ों पे और उसी बात पे हम मेहनत करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग जगह पे हर इंसान जो है वो अपनी मेहनत और अपनी शम्मा को जला के बैठा हुआ है। देखा जाता है कि आपकी जो महाफिल होती हैं उसमें नोट निछावर करना सख्ती से मना है। हम ये समझते हैं कि दीन का काम है, इसे पेशा न बनाया जाए, कोशिश की जाए अपनी तरफ से। अल्लाह पाक ने और इतने आपको रास्ते दिखाए हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस इदारे में पढ़ने वाला कोई बच्चा भी पैसे भी नहीं गिराएगा, कोई किसी की डिमांड नहीं
نہیں ہوتی کہ یار 20,000 دیں 30,000 دیں ہم آئیں گے. یہ دین کا کام ہے. اس کے ساتھ ہم نے بچوں کو یہاں ہی پریکٹیکل طور پہ تجارت کی طرف ان کا رجحان بڑھایا کہ یار آپ تجارت کریں. دیکھیں حضرت ابوبکر تجارت کر سکتے ہیں, حضرت عثمان غنی کر سکتے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کر سکتے ہیں, باقی صحابہ کر سکتے ہیں. ہم کیوں نہ کریں یا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کریں گے تو ان کے صدقہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کوئی مناسب چیز نہیں سمجھتے کہ انسان ایک طرف مثال تھوڑی سی عجیب سی ہو جائے کہ الگ الگ جگہوں پہ پیسے بھی گرائے جاتے ہیں. کوئی اگر بندہ ڈانس کر رہا ہے یا کسی بھی پروگرام پہ وہاں بھی پیسے گرائے جائیں, اور ایک انسان دین کا علم دے رہا ہے, سکھا رہا ہے, کالا کالا رسول اللہ کا ہوکر بیان کر رہا ہے, تو سیم برابر وہ چیز ہو جائے تو وہ مناسب نہیں ہم لگتا. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں خود بھی اور اپنے جتنے محبت کرنے والے انہیں کہتے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں اس پہ اگر آپ عمل کر لیں تو اللہ پاک اسے قبول فرما لے گا. تو ہم اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم تجارت میں آگے بڑھیں, کیونکہ دین میں مسئلہ تب بنا ہے جب دین ہمارا پروفیشنل بن گیا ہے کہ اس سے ہم نے لینا ہے, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ دین کو ہمیں دینا چاہیے. جب ہم دین کو دینا شروع کر دیتے ہیں پھر فرقہ واریت, اختلافات, پیسے نشاور کرنے ان چیزوں کی حاجت نہیں رہتی. تو جب 10,000 بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں, ایک تو انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہے, ان کے کھانے کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے, وہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم جو ہے نا بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ادارہ صرف یہ نہیں, ہماری جتنی برانچز ہیں ان کے اندر سب سے پہلی جو چیز آپ کو ملے گی صفائی ملے گی, کیونکہ ایمان جو ہے نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے. اور ہم بچوں کی کوشش بھی یہ کرتے ہیں, اور بچے کھانا یہ سارے معاملات بھی اپنے ایک ٹائم پیریڈ کے مطابق کرتے ہیں, اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اچھا بہتر سے بہتر انہیں دے سکیں. اور ویسے بھی یہ میں نے یا کسی نے کیا دینا, یہ اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہمارے بچے 3 ٹائم کا کھانا بھی ہم انہیں دیتے ہیں, اور رہائش بھی ان کی بالکل فری ہوتی ہے. آج کے دور میں یہ سننا ایک حیرانگی والی بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. ہوتا کیسے ہے یہ اللہ پاک ہی بتا سکتا ہے, اس کی عطا کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. غیر نصابی سرگرمیوں کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے ادارے کو خاص اہمیت حاصل ہے. 40 دن کا اسپورٹس گالا شاید کوئی بڑی پرائیویٹ یا گورنمنٹ یونیورسٹی بھی نہ کرواتی. ہمارا یہ بیسک بچوں کو سکھانا ہے. ہم آپ کو حیران ہوں گے یہ سن کے کہ فجر کی نماز کے بعد ایکسرسائز ہوتی ہے. ہم نے جم بھی بنائی ہوئی ہے جس میں بچے ایکسرسائز کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ 40 دن کا یہ اسپورٹس گالا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, اس میں ہم بچوں کو سب کچھ کھلاتے ہیں. اس میں وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, کبڈی بھی کھیلتے ہیں, ہر طرح کی گیمز. باقی اس کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ اب کھیلنے کے دن ہے تو پڑھنا نہیں ہے, پڑھائی بھی اپنی جگہ پہ شامل ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ مولوی بھی بیت بازی کا مقابلہ کرتے ہیں آپس میں. تو ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں جب تک غیر نصابی سرگرمی نہیں آپ کریں گے تو آپ کسی طرح بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. تو الحمدللہ یہ 40 دن کا ہوتا ہے. اس میں بھی ہماری اوپننگ پہ بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے یہ بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے جو ہیں وہ وائس چانسلر آئیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کس طرح محنت کر رہے ہیں. تو کروڑوں اربوں والے بھی شاید وہ کام نہ کر پائیں جو ہم جو ہیں سفید پوش لوگ اپنی محنت سے کرتے ہیں. تو صرف التجا یہی ہے کہ اللہ پاک اسے قبول کرے. بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں بھی ہماری برانچز ہیں وہاں بھی جو ہمارے سے فاضلین ہیں جو پڑھ کے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح بچوں کو اسپورٹس گالے میں, ابھی کچھ دن پہلے شادی وال کے اندر ایک اسپورٹس گالا تھا جس میں میں گیا تھا, وہ بھی میں آپ کو پیش کروں گا. وہاں بھی ہمارے پڑھے ہوئے بچوں نے آگے ساری محنت کی. تو گجرات کے نامور لوگ وہاں موجود تھے جو حیران بھی ہوئے اور انہوں نے ہمیں سراہا بھی تھا. میں نے کہا کہ اس ادارے کا غلہ نہیں ملے گا چندے کے لیے, تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا یہ کیسے اتنا بڑا ادارہ, ہزاروں بچوں کو کھلانا, ان کو رکھنا, پھر ان کو تعلیم بھی دینا. ہمارا تھوڑا سا عقیدہ اگر مضبوط ہو جائے تو رازق تو رب ہے, اسی نے دینا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی اسی نے عطا فرمایا. بہت ساری آیات ہیں جس میں رب نے اشارہ فرمایا میں ہی دینے والا ہوں. تو یہ دیکھیں میں ہوں نا, میں آج چلا جاؤں گا, میری جگہ پہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا. دین کا تو کام ہونا ہے, مجھے کوشش کرنی چاہیے. ہمیشہ میرے والد گرامی یہ فرماتے ہیں رب کے دیے ہوئے سے دینا ہے. تو ہماری خود بھی جتنی طاقت وہ بھی کرتے ہیں, اور ہمارے فضلاء بہت سارے ہیں دنیا کے کونے کونے میں ہیں جن کے لیے ہم ہمیشہ دعا گو ہیں. وہ دوست بھی اپنا محبت نامہ بھیجتے رہتے ہیں. لیکن غلہ والی بات بالکل آپ نے ٹھیک ہے, ہم نے کہیں بھی نہیں رکھا ہوا, اور ہمارا اندر ہی نہیں مانتا کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے. رب کا کام ہے, رب کا دین ہے, اسی نے بنانا ہے, اسی کی زمین ہے, اسی نے بنانا ہے, اسی نے اسے آباد فرمانا ہے. تو ہماری تو کوشش ہے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو ایسی چیز نہ سکھائیں کہ جس میں انسان حقیر ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک انسان ہے نا, اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہے, اس کی گردن کسی کے آگے جھکنی نہیں چاہیے. اگر آپ دنیا میں جتنے جانور دیکھیں گے وہ رزق کے لیے اپنی چونچ کو, اپنی گردن کو زمین کے نیچے کرتے ہیں. انسان واحد وہ مخلوق ہے جو رزق اٹھاتا ہے, اٹھا کے برابری کی سطح پہ لے کے جاتا ہے. تو یہ کیسی برابری ہے کہ ایک طرف رب کے کہ تم برابری کی سطح پہ بیٹھے ہو, تم نے رزق کے لیے گردن نہیں جھکانی, اور ہم چوک چوراہوں پہ بیٹھ کے کہیں گے یار یہ دے دو یہ دے دو. جب ہے ہی دین اس کا, رہنا ہی اس نے ہے. ہماری تو تھوڑی سی زندگی وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ, اسی نے رہنا ہے. تو اسی کی حمد کرو, اس کے کریم نبی کی نعت پڑھو, تو اللہ پاک یہ ساری عزت عطا فرماتا جاتا ہے. یہ ہماری وراثتی جگہ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دین کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے وقف کی, اور ہم نے بھی کوشش کی کہ ایک سٹیپ آگے بڑھے.
انہوں نے کوشش کی, زمین دے دی, ہم کوشش کریں کہ اسے غلہ سے ہر چیزوں سے صاف ستھرا کر کے آگے چلے. کسی پہ تنقید نہیں, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. دینا رب نے ہے تو وہ گھر بیٹھ کے بھی دے دے گا, وہ چوک پہ بھی دے دے گا. تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ کر کے مانگ لو تو اللہ پاک زیادہ عطا فرما دے گا. تو آپ ابھی ادارے میں جو تعلیم دے رہے ہیں دینی اور دنیاوی, وہ کیا کیا تعلیم ہے؟ ہم پرائمری پاس بچہ جب لیتے ہیں تو اسے حفظ کرواتے ہیں. مڈل پاس بچہ آتا ہے تو اسے ہم پھر 10 سالہ کورس کرواتے ہیں, جس میں وہ 3 سال کا ادیب عربی کا کورس کرتا ہے, پھر میٹرک کرتا ہے, پھر ایک عالم عربی کا ہمارا سال ہوتا ہے, پھر ایف اے, پھر اسی طرح آگے ہمارا فاضل کا سال ہوتا ہے, پھر ہمارا بی اے, اور بی اے کے بعد 2 سال کا ہمارا دورہ کا سال ہوتے ہیں. تو یہ ہماری ڈگری جو ہے ایکول ٹو ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات ہوتی ہے. تو الحمدللہ جب ہمارے اس ادارے سے کو بچہ پڑھتا ہے تو وہ فوراً کسی بھی یونیورسٹی میں جا کے ایم فل میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی ضیاء الامت نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ کی دونوں آنکھیں روشن ہونی چاہیے. اللہ پاک نے 2 عطا فرمائی ہیں, ایک دنیا کی آنکھ ہے, ایک دین کی آنکھ ہے. یہ نہ ہو کہ دین کی آنکھ ہو پھر بھی مسئلے بن جاتے ہیں, اور اگر صرف دنیا کی روشن ہو پھر بھی انسان دین کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ کہتے تھے برابری کی سطح پہ لے کے چلنا چاہیے, دونوں کو سیکھنا چاہیے, دنیا بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے, دین بھی ہونی چاہیے. آگے اس ادارے کے فیوچر گولز کیا ہیں, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آگے؟ ہماری 21 کنال جگہ ہے جس کے اندر ہم یونیورسٹی کا جو کیمپس کا انعقاد کر رہے ہیں, اور شروع بھی کیا ہو, تقریباً 5 منزل پہ پہنچ گیا, فنشنگ پہ پہنچ چکا ہے. یونیورسٹی بھی ہماری الحمدللہ منظور ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ باپردہ ماحول میں ہماری بہنیں جو ہے نا وہ علم حاصل کریں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم بہت زیادہ ہے, شاید جسے ہم کہتے ہیں نا کہ تربیت تھوڑی سی کم ہے, تھوڑی سی نہیں بہت زیادہ کم ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علم کے ساتھ تربیت اگر ہو تو پھر انسان کو جو ہے نا وہ کامل بنا سکتی ہے. آخر میں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. یہاں دیکھیں 4 بچے ہمارے, ایک کے پاس کوئی فیلڈ ہے, ایک کے پاس کوئی فیلڈ ہے. میں کہتا ہوں ایک بچے کو کم از کم دین بھی آنا چاہیے, تاکہ جب باپ کو قبر میں بھی اتارنا ہو تو اسے یہ تو پتہ ہونا کہ ہم نے باپ کو قبر میں کیسے اتارنا ہے. یہ تھے میرے ساتھ پیر محمد ہارون الرشید صاحب, جو کہ اپنے ادارے کے متعلق بتا رہے تھے. ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی دین کے لیے خدمت بے شک مثالی ہے. آپ کا ان کے متعلق کیا کہنا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. نیوز الرٹ سے فی الوقت اتنا ہی. وجاہت علی ظفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.